بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بکرے کی چربی کھانے سے تمہارے اندر گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو۔ آپریشن کے بعد آپ کا پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھایا کریں۔ پیشاب کے اندر جاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ مسالے روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھو۔ اگر انہیں چولہے یا روشنی کے قریب رکھا جائے تو ان کی خوشبو متاثر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں: انڈے، چاول، کھانے کا تیل، مرغی کا سالن اور آلو۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا لیں۔ جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ 6 ماہ سے قبل بچے کو کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ مندرجہ ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دو۔ سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا اور مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا اور دہی۔ روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کرو۔ کمرے کے اندر نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ رات کے وقت دودھ پی کر یکدم سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فوری سو جانے سے یہ ہضم نہیں ہوتا۔ اس سے پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ ایک سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کھاؤ۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ سو نہ رہا ہو تو بچے کو شہد چٹائیں۔ نہار کھجور کا دانہ کھانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کیسی بھی ہو اتر جاتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے سبز پتے چبا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت زیادہ چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جس کو زیادہ غصہ آنے کی پرابلم ہو وہ روزانہ پکے ہوئے کیلے کھائے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوگی۔ سرخ شلجم کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بدن میں الرجی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ اپنے سر کو تیل سے تر رکھا کرو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ شرمگاہ کے بال جلدی صاف کر لیا کرو، انسان تندرست رہتا ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی تنگ جوتے یا سستے جوتے مت پہنو، یہ پاؤں کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں
مطلب پرست بندے کے ساتھ تعلق مت رکھو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خود کو برے وقت کے لیے تیار رکھو۔ روزانہ اپنی خوراک میں زیتون کا تیل شامل کرنا نہ بھولیں، دل کی بیماریوں کو کم کرتا ہے۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں سونے کے لیے مت جاؤ، ورنہ آپ کی نیند متاثر ہوگی اور پریشانی میں سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد ہو تو کچا شلجم کھا لیا کرو۔ کھانے کے بعد فوری سونے سے گریز کریں۔ جب تمہارے دل کو بے چینی ہو یا تمہارا دل گھبرائے تو سورہ علم نشرہ کو یاد کر لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ نیند نہ آئے، زیرے والا پانی پینے سے نیند جلدی آ جائے گی اور سکون ملے گا۔ کریلے کی سبزی کھایا کرو، یہ صحت مند ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ بدن میں الرجی تنگ کرنے لگے تو ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ پانی میں لیمو نچوڑ کر نہاؤ، بدن کا وزن اور چربی کم ہونے لگیں گے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور کھانا ٹھیک ہضم ہوتا ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑ لینے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ پستہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ پڑ جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دو، کھانے سے نمک کم ہو جائے گا اور کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ ابلے چاولوں والے پانی میں شہد اور دودھ ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کرو، 3 دن بعد چہرہ 15 سال کم نظر آئے گا۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی کے اندر شہد ملا کر پی لیا کرو۔ جگر کی گرمی ہو تو آملے کا مربع کھائیں۔ اگر نزلہ زکام سے گلا دکھتا ہے تو نمکین پانی کے غرارے کر لینے چاہیے۔ اگر دانتوں میں درد رہتا ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مال لیں۔ سر کے بالوں کی خشکی ختم کرنی ہے تو سرسوں کے آئل میں انڈا اور دہی ملا کر مساج کریں۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں کلونجی کے ساتھ دانے نہار منہ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوگا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لینے سے بدن میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ دہی کی بلائی روزانہ کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی، چہرہ چمک جاتا ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر ہرے بھرے درخت دیکھنا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوانوں جیسا اور خوبصورت کرنا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا کر سو جایا کرو۔ زیتون کے تیل میں سونف شامل کر کے سر میں مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔
बकरी का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। साबूदाना खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। ये खून की कमी को दूर करता है। हामिल औरतों के लिए बेहतरीन है। गाजर और चुकंदर का जूस पीने से आंखों के गिर्द हल्के दूर हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा मिठाई खाते हैं उनको तोतलेपन की बीमारी हो सकती है। कान में अचानक दर्द हो तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।